بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمہ چہارم کے کتاب اجارہ میں کل انہوں نے مسائل کے عنوان سے کچھ بحث شروع کی تھی، تو مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ یہ مسئلہ کی جمع ہے اور یہاں پر 7 مسائل پیش کیے جائیں گے۔ پہلے مسئلے میں یہ تھا کہ ایک کام آپ نے لیا ہے، پھر آپ وہ کسی اور کو مزدوری پر دے سکتے ہیں یا نہیں، یہ تھا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ایک عین میں نے کرائے پر لی، وہ میں زیادہ رقم پر کسی اور کو پھر کرائے پر دے سکتا ہوں یا نہیں۔ آج تیسرے مسئلے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو عین کرائے پر دی گئی اگر وہ تلف ہو جائے تو اس کی ضمانت کس کے ذمہ ہے؟ آیا کرایہ دار اس کا ضامن ہے یا کرایہ دار اس کا ضامن نہیں ہے؟ پھر اس میں ضمنی بحثیں ہوں گی جو کہ ہم عبارت میں پڑھیں گے کہ کرایہ دار نے کوتاہی کی ہے اس کے سنبھالنے میں، کوتاہی نہیں کی ہے۔ اور چوتھے مسئلے میں یہ ہے کہ اگر آپ میرا کوئی گھوڑا، آپ میرا کوئی اونٹ، آپ کوئی میرا گدھا یا میرا عبد مزدوری پہ لے جاتے ہیں، ان کا نان نفقہ کس پر ہوگا؟ مالک پر ہوگا یا جو ان کو مزدوری کے لیے لے گیا ہے اس پر جو ہے کیا ہے ان کا نان و نفقہ ہوگا؟ تو مالک کو ہم مؤجر کہیں گے، جو ان کو کرائے پر لے گیا ہے اس کو ہم مستاجر کہیں گے۔ ان کا نان نفقہ کس پر ہے؟ مسئلوں کی وضاحت آ جائے گی۔ الثالثۃ، اس ثالثہ سے پہلے لفظ المسئلہ تقدیر میں ہے۔ المسئلۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، اذا فرط فی العین۔ فرط باب تفعیل کا فعل ماضی ہے۔ جب کوتاہی کرے عین میں، کون کوتاہی کرے گا؟ مستاجر، کرایہ دار۔ کون سی عین میں؟ المستاجرۃ، جو عین کرائے پر لی گئی ہے، ضمن قیمتہا، تو یہ مستاجر اس عین کے قیمت کا ضامن ہوگا یوم تفریط، جس دن کوتاہی کی ہے۔ فرض کریں اس نے جمعے کے دن کرائے پر چیز لی، اتوار کے دن اس میں کوتاہی کی اور یہ جو ہے پیر کے دن تلف ہو گئی، تو پیر کے دن کی قیمت کو مد نظر نہیں رکھیں گے بلکہ اتوار والے دن کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ شان یہ ہے یوم تعلق العین بذمتہ، اس عین کا تعلق ہو جاتا ہے مستاجر کے ذمے۔ لأنہ کی ضمیر تفریط کی طرف پلٹیں تو مزید بہتر ہے، اس لیے کہ تفریط والے دن، یہ تفریط والا دن ایسا دن ہے جس دن عین جو ہے وہ مستاجر کے ذمے لگ گئی۔ جیسے تشبیہ دے کے سمجھا دیں، ان الغاصب، اگر کسی بندے نے کوئی چیز غصب کر لی ہے تو وہ اس چیز کا ضامن ہوگا، لیکن کب؟ یضمن القیمت، اس چیز کے قیمت کا ضامن ہے یوم الغصب، غصب والے دن، جس دن وہ تباہ و برباد ہوگی اس دن کی قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ھذا قول الاکثر، یہ جو ہم نے بات کہی کہ یوم تفریط والی قیمت کا ضامن ہے اور غاصب یوم غصب والے دن کا جو ہے کیا ضامن ہے، یہ اکثر کا قول ہے۔ والاقرب، یہ شہید اول کی فتویٰ ہے۔ کہتے ہیں قریب تر قول یہ ہے کہ زمان و قیمت العین، اس عین کے قیمت کا ضامن ہوگا یوم تلف، جس دن وہ عین تلف ہوئی۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ یوم تلف جو ہے یہ یوم الانتقال الی القیمت، یہ وہی دن ہے جس دن عین تبدیل ہو جائے گی قیمت میں۔ لا قبلہ، یوم تلف سے پہلے قیمت اس کے ذمے نہیں آئے گی، یعنی جس دن اس نے تفریط کی اس دن اس پر قیمت نہیں لگے گی۔ وَإِنْ حُكِمَ بِزَمَان، اگرچہ مستاجر پر حکم لگایا جائے کہ وہ ضامن ہوگا طلب سے پہلے ہی۔ لأن المفروض بقاء العین، فرض یہ ہے کہ عین باقی ہے اگرچہ اس میں کوتاہی ہوئی ہے۔ فلا ينتقل الى القیمت، یا یوں کہ فلا ينتقل الى القیمت، تو نتیجے میں عین کی طرف منتقل نہیں ہوا جائے گا۔ وموضع الخلاف، کہتے ہیں یہ جو آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ یوم تفریط کا ضامن ہے یا یوم تلف کا ضامن ہے،
یہ کیوں اختلاف ہو رہا ہے؟ فرما رہے ہیں اختلاف اس لیے ہو رہا ہے کہ یوم تلف ہو اس کی قیمت تو کچھ اور تھی، یوم تفریط قیمت کچھ اور تھی، لیکن اگر دونوں میں قیمت ایک ہے، قیمت میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ما اذا کان الاختلاف بتفاوت القیمت، جب اختلاف ہو قیمت کے تفاوت ہونے سے، یعنی یوم تفریط اس کی قیمت 100 روپیہ، یوم تلف اس کی قیمت 200 روپیہ۔ اما لو کان بسبب نقص فی العین، اما لو کانا کی ضمیر جائے گی تفاوت کی طرف، اگر قیمت کا تفاوت جو ہے دنوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ قیمت میں تفاوت اس لیے ہوا کہ عین میں کوئی نقص اور فالٹ ہو گیا تھا، فلا شبہت فی زمانے، پھر تو کوئی شبہ نہیں ہے فی زمانے نقص، کہ اس نقص کا وہ ضامن ہوگا۔ اب چلیں قیمت میں اختلاف کرتے ہیں۔ مالک کہتا ہے کہ میری یہ چیز 200 کی تھی، وہ کرایہ دار کہتے ہیں نہیں یہ تو 100 کی تھی۔ ولو اختلفا، اگر دونوں اختلاف کریں، یعنی موجر اور مستاجر قیمت میں، حلف الغارم، تو قسم کھائے گا وہ شخص جو قیمت ادا کر رہا ہے، یعنی مستاجر جو ہے وہ قسم کھائے گا۔ کیوں؟ لأصالت عدم زیادت، ہم شک کرتے ہیں کہ یہ جو قیمت کہہ رہا ہے آیا اس سے اضافی قیمت بھی تھی، اس کی اصل عدم ہے، یعنی زیادہ قیمت نہیں تھی۔ ایک بات یہ اصل بھی اس کا مددگار ہے، وَلِأَنَّهُ مُنکر، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو غارم ہے یہ انکاری ہے، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، قسم وہی کھائے گا جو انکار کرتا ہے۔ وقیل، یہ قیل کے قائل کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، اس لیے فعل مجہول لائیں۔ القول قول المالک، کہتے ہیں کہ اس میں بات مالک کی مانی جائے گی، اس غارم مستاجر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ان کانت العین دابتن، اگر کرائے پر جو چیز دی گئی ہے وہ جانور ہو، تو بیلچا ہو، کلہاڑی ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو مالک کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن جاندار چیز میں مالک کی بات مانی جائے گی۔ وہ ضعیف، شہید ثانی فرماتے یہ قول کیل۔ خوب، تو چوتھا مسئلہ اس میں فرماتے الرابعۃ معونۃ العبد و دابت، عبد کا خرچہ، خرچے سے مراد یہ ہے کھانا پینا، و دابت، اگر کوئی جانور کرائے پہ دیا تھا تو اس کا گھاس وغیرہ کس پر ہوگا؟ علی المالک، وہ مالک کو دینا ہوگا۔ للمستاجر، جو ان کو کرائے پر لے گیا ہے وہ ان کا کھانا وغیرہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ لأنہا کی ضمیر جائے گی معونت کی طرف، اس لیے کہ یہ معونت تابعۃ للملک، یہ تابع ہے ملکیت کے، یعنی جس کا عبد ملکیت ہے معونہ بھی وہی کرے گا، جس کا دابہ ملکیت ہے معونہ بھی یہی کرے گا۔ ایک تو یہ دلیل ہے کہ یہ معونت تابع ملک و اصالت عدم وجوب علی غیر المالک، اور ہم شک کرتے ہیں کہ یہ معونت واجب ہے غیر مالک پر۔ اصالت العدم زندہ باد، و اصالت العدم کہتی ہے کہ بھئی غیر مالک پر معونت واجب نہیں ہے۔ وقیل، یہ پھر قیل، ہمارے بزرگان فرماتے ہیں وَنِسبَةُ إِلَى الْقِيلِ يُشْعِرُ بِتَمْرِيضِهِ، جب بھی کسی بات کی نسبت قیل کی طرف دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار قول ہے، وہ کوئی مضبوط قول نہیں ہے۔ وقیل علی المستاجر، یہ قول قیل کہتا ہے کہ یہ معونت مستاجر پر ہوگی مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب ہے کہ مالک نے شرط کی ہو کہ ان کی معونت تمہیں دینی ہے، یا شرط نہ کی ہو۔ وہ ضعیفون، یہ قول جو ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ ثم ان کان المالک حاضرا عندہا، اب انتہا کی جگہ پہ اگر ہما ہوتا تو بہت اچھا تھا، کیونکہ ہم نے عبد کی بھی بات کی ہے، دابا کی بھی، تو یہ ضمیر جو ہے ان دونوں کی طرف جائے گی، لیکن یہاں پر انتہا ہے تو دابا کی طرف پلٹا دیں۔ اگر مالک حاضر ہے اس جانور کے پاس، انفق، پھر تو مالک خود اس کا گھاس لے آئے گا اور اس کو دے دے گا۔ وَإِلَّا، لیکن اگر ہم بیٹھے حیدرآباد میں ہیں اور مالک سکھر میں ہے تو کیا کریں گے؟ استأذنہ المستاجر، تو جو اس جانور کو یا عبد کو کرائے پر لے گیا ہے وہ مالک سے اذن طلب کرے گا فی الانفاق، بھائی مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہارے عبد کو اور تمہارے جانور کو کھانا کھلاؤں۔ پھر کھانا کھلائے گا، گھاس کھلائے گا، جو اس کا خرچہ ہوا ہے وہ رجع علی المالک، اور یہ مستاجر پھر رجوع کرے گا مالک پر کہ بھائی اتنا خرچہ ہوا تھا وہ آپ مجھے دے دو۔ ولو انفق علیہ المستاجر، اگر خرچ کرے اس عبد پر مستاجر بنیت رجوع،
اس نیت کے ساتھ کہ وہ رجوع کرے گا، وہ پیسے لے گا مالک پر، صح، تو یہ ایسے بھی ٹھیک ہے۔ عبد کو بھوکا تو نہیں مارنا، جانور کو بھوکا نہیں مارنا، لیکن یہ اذن کے بغیر خرچ کرے گا مع تعذر اذن المالک، جب مالک سے اذن لینا متعذر ہو، یعنی ٹیلی فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا، یا وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں سگنل وغیرہ کام نہیں کر رہے۔ اب الحاکم، اگر مالک سے اذن نہیں لے سکتا تو حاکم، اگر حاکم سے بھی اذن نہیں لے سکتا تو یہ خود جو ہے ان کو کھانا کھلائے گا۔ وَإِن لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الْإِنفاق، اگرچہ یہ گواہ نہیں ٹھہراتا کہ بھائی آؤ دیکھو میں اس عبد پر، اس گدھے گھوڑے پر اتنا خرچ کر رہا ہوں، عَلَى الْأَقْوَى، قول قوی یہ ہے کہ بغیر گواہوں کے بھی یہ خرچہ کرے گا تو وہ خرچہ مالک سے لے سکتا ہے۔ وَلَوْ أَهْمَلَ مَعَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ، اگر یہ خرچہ دینا چھوڑ دے، یعنی خرچہ نہیں دے رہا، نان و نفقہ نہیں دے رہا، اور مالک بھی موجود نہیں ہے، ضمن، تو یہ مستاجر ضامن ہوگا۔ کیوں؟ لتفریط ہی، بھائی وہ مزدور بیچارہ کہاں سے کھائے گا، تم نے کوتاہی کی ہے اس کو کھانا نہ دے کر، اس لیے تم ضامن ہو۔ ایک صورت میں ضامن نہیں ہوگا، الا ان ینہاہ المالک، تو اس صورت میں مستاجر پر اس کو کھانا وغیرہ دینا ضروری نہیں ہے۔ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان کسی اور کو مزدوری کے طور پر لے آتا ہے، کیوں؟ لِيُنْفِذَهُ، تاکہ مستاجر اجیر کو چلائے اپنی ضرورتوں کے کام میں، کبھی کہتے جاؤ فروٹ لے آؤ، کبھی کہتے جاؤ سبزی لے آؤ، فَنَفَقَتُهُ، تو ایسے مزدور کا نفقہ علی المستاجر، مستاجر پر ہوگا، فی المشہور، قول مشہور کے مطابق، استنادن الی روایت سلیمان بن سالم، بھائی ہمیں کوئی دلیل تو دے دو نا۔ کہتے ہیں دلیل ہمارے پاس ایک روایت ہے جو جناب سلیمان نے نقل کی ہے، البتہ کچھ نسخوں میں سلمان ہے، غالباً سلیمان ہونا چاہیے، ان رضا علیہ السلام۔ وہ روایت کس سے نقل ہوئی ہے؟ امام رضا علیہ السلام سے۔ بس ایک تو روایت کی وجہ سے مستاجر خرچہ دے گا، دوسری بات وَلِاسْتِحْقَاقِ کے منافع ہی، بھائی اس عبد کی تو ٹوٹل جو ہے نا وہ منفعتیں وہ مخصوص ہیں مستاجر کے ساتھ، المانع، یہ استحقاق و رکاوٹ بنتا ہے من ثبوت نفقت علی الاجیر، کہ خود اجیر اپنا نفقہ کہاں سے لائے گا، صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹے یہ مستاجر کے حوالے ہے۔ لیکن اب ہم شہید ثانی سے پوچھتے ہیں، آپ کے خیال میں اس کا خرچہ کس پر ہوگا؟ شہید ثانی صاحب فرماتے ہیں والاقوى ان الاجیر کغیرہ، بھائی یہ اجیر دوسرے مزدوروں کی طرح ہے، لا تجب نفقتہ، اس کا نفقہ جو ہے وہ مستاجر پر واجب نہیں ہے، الا مع شرط، مگر یہ کہ شروع میں ہی شرط کی جائے کہ بھائی آپ کو خرچہ دینا ہوگا۔ وتحمل روایت، کہتے ہیں اب روایت کا کیا کریں؟ روایت تو کہتے ہیں کہ مستاجر خرچہ دے گا، کہتے ہیں حمل کیا جائے گا روایت کو مع سلامت سندھا، اگر ہم اس کی سند کو صحیح مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہونا مشکل ہے، لو فرض کہ یہ صحیح ہے، علیہ، اس روایت کو حمل کریں گے علیہ شرط پر، یعنی اگر شرط کی ہوئی ہے تو وہ جو ہے کیا ہے خرچہ مستاجر دے گا۔ باقی جو آپ نے دوسری دلیل پیش کی کون سی؟ وہ استحقاق و منافع ہی، آپ نے کہا کہ اس مزدور کے تو ٹوٹل منفعت مستاجر کے حوالے ہیں، لا یمنع من وجوب نفقہ، یہ رکاوٹ نہیں بنتا کہ نفقہ واجب ہے فی مال ہی، اس اجیر کے مال میں، الذی من جملت ہی الاجرت، اگر اس مزدور کے پاس اور کچھ پیسے نہیں تو مزدوری کے تو پیسے ملیں گے، ان پیسوں سے جو ہے کیا ہے یہ اپنا کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے۔ وَحَيْثُ يُشْتَرَطُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْحَيْوَانِ، اب چلتے ہیں پھر، اگر ہم فرض کریں کہ بھائی شرط ہے فیہ، اس اجیر میں جو مستاجر کے تمام کام کاج کرتا ہے، وَفِي غَيْرِهِ مِنَ الْحَيْوَانِ، اور اس اجیر کے علاوہ حیوان میں شرط ہے کیا کہ مستاجر خرچہ دے گا، تو کیسا خرچہ دے گا، کتنا خرچہ دے گا؟ ہر روز بکرے کا گوشت دے گا، ہر روز مچھلی کھلائے گا؟ یعتبر بیان قدرہا، معتبر ہے، یا یوں کہیں جب خود ہم شرط لگاتے ہیں مستاجر تم ان کو خرچہ دو گے تو ضروری ہے بیان و قدر المعونت، معونت کی مقدار کو بیان کیا جائے، بھائی یہ 2 روٹی کھاتا ہے، 4 روٹی کھاتا ہے، وہ وصفہا، تندوری روٹی کھاتا ہے یا پراٹھا کھاتا ہے، بخلاف ما لو قیل بوجوبہا علیہ، بخلاف اس صورت کے کہ قائل ہوا جائے کہ معونہ واجب ہے مستاجر پر ابتدا میں، یعنی بغیر شرط کے بھی اس پر واجب ہے، تو پھر
فَإِنَّهُ يَكْفِي الْقِيَامِ، بے تحقیق شان یہ کافی ہے کہ یہ مستاجر کھانا دے بعادت امثال ہی، جو اس قسم کے مزدور کھاتے ہیں، ہر روز پکوڑے کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں تو یہ بھی پکوڑے کے ساتھ روٹی دے، دال کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں تو یہ بھی دال کے ساتھ روٹی کھائے تو کھلائے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ عین جو کرائے پر لی گئی ہے، اگر اس میں کرایہ دار کوتاہی کرے گا تو کرایہ دار ضامن ہوگا۔ اور دوسرے مسئلے میں یہ تھا کہ عبد اور جانور جو کرائے پر لیا گیا ہے ان کا خرچہ مالک پر ہے، کرایہ دار پر نہیں ہے۔ اب وہ آپ جو یہ درس سنیں گے اور جو پڑھیں گے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی جب ہم ضمانت کی بات کرتے ہیں تیسرے مسئلے میں تو یوم تفرید کا ضامن ہوگا یا یوم تلف کا ضامن ہوگا، اور یہ ہم بحث میں کیوں پڑھتے ہیں کہ کون سے دن کا ضامن ہوگا، اور یہ قیمت کے تفاوت کی وجہ سے ضمانت کی بات کر رہے ہیں یا کسی نقص کی وجہ سے۔ اور چوتھے مسئلے میں آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مستاجر پر خرچہ دینا واجب ہے تو وہ کس قسم کا خرچہ دے گا؟ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔